یا موسیٰ، جب تم نے حضرت موسیٰ سے کہا تو قوم والوں کو جب مسئلہ ہوا تو انہوں نے کہا اپنے نبی سے، اپنے بڑے سے جو ان کے درمیان اللہ کا پیارا تھا اس سے، اور کہا کیا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ دعا کریں ہمارے لیے رب تعالیٰ سے۔ یہاں علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے پاس جانا اور پھر ان سے دعا کروانا، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اپنے جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوں درمیان میں، ان کے پاس جا کر اپنے لیے یا اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کروانا، یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اور قرآن سے پھر یہ بھی ثابت ہے کہ جو انہوں نے مانگا تھا اللہ نے انہیں دیا بھی صحیح۔ تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ہم دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم ان کے پاس کیوں جاتے ہیں، ان کے پاس کیوں جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے سوال آتے ہیں کہ دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے، اس کا یہ تو مقصد نہیں ہے، لیکن اپنے جو ہم سے بہتر بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہماری نسبت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کی بھی یہی تھی کہ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے عرض کی، کیونکہ وہ اللہ کے نیک تھے۔ اور اسی طرح سے ہم سب کے لیے بھی تعلیم ہے کہ جو ہم میں بہتر ہو، چاہے وہ ہمارے والدین ہیں، جو ہم سے بہتر ہو، چاہے وہ ہمارے استاد ہو، یا جو ہم سے بہتر ہو، چاہے وہ کوئی بھی اولیاء کرام ہوں، یا وہ جو ہم سے بہتر ہوں، چاہے وہ ہمارے پیران اعظام ہوں، ہمارے مرشد کریم ہوں، کوئی بھی ایسا بندہ جو ہم سے بہتر ہمیں ملے، ہمیں اس سے اپنے حق میں دعا کے لیے عرض کرنی چاہیے، اس سے دعا کرانی چاہیے۔ اور اپنے جو نیک بندے ہوں ہم سے بہتر، ہمیں ان سب کا احترام، ادب، محبت بھی ہم پر لازم ہے اور قرآن کریم کی تعلیم کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو اللہ نے ان پر ذلت مقدر کی نا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وہ جو حد سے بڑھتے تھے، گناہ کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے نا، یہ جتنی بھی چیزیں تھیں یہ سب کا سب ان کا اللہ نے ان کو بدلہ دیا۔ اللہ نے بغیر کسی وجہ کے کسی کو ذلیل نہیں کیا، کسی پر ذلت اس طرح سے نہیں ڈالی، بلکہ جب وہ حد سے بڑھ گئے تھے اور نافرمانیوں میں بہت زیادہ آگے بڑھے، تب جا کے اللہ نے ان پر ذلت کو مقدر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی برکتیں نصیب فرمائے، اس کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقبولان کی نافرمانیوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی، ان کی نافرمانی بنی اسرائیل کو لے ڈوبی، انبیاء کرام کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا انہیں لے ڈوبا۔ تو اللہ ہمیں اپنے تمام تر مقبولان کے ساتھ ادب، احترام اور محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔